أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا. آج بھی آپ کا ذکر ہی ہوگا اور آج آپ کے بارے میں مکمل جو معلومات میں نے مواد اکٹھا کیا ہوتا وہ آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت امام حسین صاحب نے ایک دفعہ سوال کیا یعنی حضرت علی سے کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں. حضرت حسین علیہ السلام نے اس پر بڑا تعجب کیا اور کہا کہ ایک دل میں دو محبتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں؟ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ وقت مقابلہ پر آپ کس سے محبت کریں گے؟ فرمایا حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سے. اس کا ذکر فرماتے ہوئے اس واقعہ کا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نے حضرت علی سے ایک سوال کیا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں. حضرت حسن نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ کو خدا تعالیٰ سے بھی محبت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں. حضرت حسن نے کہا تب تو آپ ایک رنگ میں شرک کے مرتکب ہوئے. شرک اسی کو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت میں کسی اور کو شریک بنا لیا جائے. حضرت علی نے فرمایا حسن میں شرک کا مرتکب نہیں ہوں. میں بے شک تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن جب تیری محبت خدا تعالیٰ کی محبت سے ٹکرا جائے تو میں فوراً اسے چھوڑ دوں گا. پھر مسلم موعود حضرت علی کے بارے میں ایک جگہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو جب کوئی بڑی مصیبت پیش آتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، یعنی اے کاف ہا یا عین صاد مجھے معاف فرما دے. ام ہادی کی ایک روایت کے مطابق ان مقطعات کے یہ معنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاف قائم مقام صفت کافی کا ہے، ہا قائم مقام صفت ہادی کا ہے اور عین قائم مقام صفت عالم یا علیم کی ہے اور صاد قائم مقام صفت صادق کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو کافی ہے، تو ہادی ہے، تو علیم ہے اور تو سچا ہے، صادق ہے. تیری تمام صفات کا واسطہ ہے کہ مجھے بخش دے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مفسرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک نوکر کو آواز دی مگر وہ نہ بولا.
آپ نے بار بار آواز دی مگر پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اتفاقاً آپ کو سامنے نظر آ گیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مالک لم تجبنی، کہ تجھے کیا ہو گیا کہ میں نے تجھے اتنی بار بلایا مگر تو پھر نہیں بولا۔ کالا لسقطی بے حلمے کا و امن من عقوبت کا فاستحسن جواب و آتقا۔ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی نرمی کا یقین تھا اور آپ کی سزا سے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کی بات کا جواب نہ دیا۔ حضرت علی کو اس لڑکے کا یہ جواب پسند آیا، آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ اب کوئی دنیا دار ہوتا تو شاید اسے سزا دیتا کہ تو میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو انعام سے نوازا۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بیٹوں حسن اور حسین کو ایک شخص پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت علی ایک دفعہ اپنے بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے سنا کہ آپ کے بچوں کو ان کا استاد خاتم النبیین پڑھا رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا میرے بچوں کو خاتم النبیین نہ پڑھاؤ بلکہ خاتم النبیین پڑھاؤ، یعنی زیر تے کے نیچے زیر کے بجائے تے کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھاؤ، یعنی بے شک یہ دونوں قراتیں ہیں لیکن میں خاتم النبیین کی قرات کو زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں کی مہر، اور خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں کو ختم کرنے والا۔ میرے بچوں کو تا کی زبر سے پڑھایا کرو۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں حضرت علی کی نسبت بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرآن شریف کے حافظ تھے، بلکہ انہوں نے قرآن شریف کے نزول کی ترتیب کے لحاظ سے قرآن لکھنے کا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مان بعد شروع کر دیا تھا۔ ایک جگہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صحابی نے کھانے پر بلایا۔ بعض صحابہ بھی مدعو تھے جن میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر نسبتاً چھوٹی تھی، حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی، اس لیے بعض صحابہ کو آپ سے مذاق کی سوجی۔ وہ کھجوریں کھاتے جاتے تھے اور گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کر رہے تھے۔ حضرت علی جوان تھے، کھانے میں مصروف رہے اور اس طرف نہیں دیکھا۔ جب دیکھا تو گٹھلیوں کا ڈھیر آپ کے سامنے لگا ہوا تھا۔ صحابہ نے مذاقاً حضرت علی سے کہا تم نے ساری کھجوریں کھا لی ہیں، یہ دیکھو ساری گٹھلیاں تمہارے آگے پڑی ہیں۔ حضرت علی کی طبیعت میں بھی مذاق تھا، چڑچڑا پن نہیں تھا۔ چڑچڑا پن ہوتا تو آپ صحابہ سے لڑ پڑتے اور کہتے کہ آپ مجھ پر الزام لگاتے ہیں یا مجھ پر بدظنی کرتے ہیں۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ مذاق ہے جو ان سے کیا گیا ہے، اب میری یہ خوبی ہے۔ حضرت علی نے سوچا کہ اب میری یہ خوبی ہے کہ میں بھی اس کا جواب مذاق میں دوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا آپ سب گٹھلیاں بھی کھا گئے ہیں لیکن میں گٹھلیاں رکھتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سب کھا رہے تھے جب تو گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا گئے ہیں، لیکن میں نے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ گٹھلیوں کا ڈھیر میرے سامنے پڑا ہے۔ صحابہ پر یہ مذاق الٹ پڑا۔ ایک جگہ حضرت مسلم موعود حضرت علی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ حضرت علی نے لقمہ دیا۔ نماز کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہ تھا، غلطی کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے آدمی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہوگا تو حضرت علی نے لقمہ دیا تو آنسر نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، تم نہ دو۔ حالانکہ حضرت علی بھی کافی عالم تھے۔ حضرت مسلم موعود ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ ہو تو پہلے صدقہ دے لیا کرو،
کہتے ہیں حضرت علی نے اس حکم سے پہلے کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ نہ لیا تھا، اور جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ رقم بطور صدقہ پیش کر کے عرض کیا کہ میں کچھ مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ جا کر حضرت علی سے باتیں کیں۔ کسی دوسرے صحابی نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ کیا بات تھی جس کے متعلق آپ نے مشورہ لیا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ کوئی خاص بات تو مشورہ طلب نہ تھی، مگر میں نے چاہا کہ قرآن کریم کے اس حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ تھے صحابہ کے طریق۔ ایک جو واقعہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا یہ جو حکم ہے کہ اگر تمہیں کوئی گھر والا کہے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں کئی دفعہ کوشش کی، بلکہ بعض بار روزانہ کوشش کی، کسی نہ کسی گھر میں جاتا کہ کوئی مجھے کہے کہ واپس چلے جاؤ اور میں خوشی خوشی واپس آ جاؤں تاکہ قرآن کریم کے حکم کی تعمیل ہو جائے، لیکن میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ کسی گھر والے نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ آج کل اگر ہم کسی کو کہیں کہ مصروف ہیں واپس چلے جاؤ یا ملاقات نہیں ہو سکتی تو برا مان جاتے ہیں لوگ، لیکن صحابہ کا تقویٰ یہ تھا، کوشش کرتے تھے کہ قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کریں۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی غرض کے لیے صحابہ سے چندہ مانگا۔ حضرت علی باہر گئے، گھاس کاٹا اور اسے بیچ کر جو قیمت ملی وہ چندے میں دے دی۔ ایک واقعات بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح رابع اپنے درس میں غالباً بیان فرمایا تھا ایک دفعہ کہ حضرت علامہ عبید اللہ صاحب بسمل ایک چوٹی کے شیعہ عالم تھے، اتنے بزرگ اور اتنے علم میں گہرے اور متبحر کہ جب یہ احمدی ہو گئے تو اس کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی نہیں، بعد میں پارٹیشن کے بعد بھی ان کی بعض کتب ابھی تک تدریس کے طور پر شیعہ مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک شیعہ دوست خلیفہ جاوید کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیعہ دوست آئے اور گفتگو کے لیے، جب میں وقفہ جدید میں ہوتا تھا تو گفتگو کے بعد انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور اللہ کے فضل سے احمدی ہو گئے۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب میں پہلے آپ کو بتایا نہیں کرتا تھا کہ پہلے وہ ایک شیعہ عالم تھے، ان کا مجھے عہدہ یاد نہیں، مگر وہ شیخو پورہ کے کسی گاؤں یا فیصل آباد کے کسی گاؤں ان کے بازو کے علاقے کے تھے کہیں کے۔ انہوں نے بتایا کہ شیعوں میں یہ مرتبہ رکھتا ہوں، عالم ہوں، یعنی کہ اس جو آدمی بیعت کی جنہوں نے، وہ ان کے بارے میں خلیفہ رابع بتا رہے ہیں کہ وہ شیعہ عالم تھے۔ اور میں عالم ہوں اور شیعوں میں کافی مرتبہ رکھتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک عبید اللہ صاحب بسمل کی کتب ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اتنا ان کا روب ہے ان کے علم کا، اور ہمیں یہ لوگ بتاتے نہیں۔ خلیفہ رابع کہتے ہیں ہمیں یہ لوگ نہیں بتاتے شیعہ لوگ کس طرح وہ بسمل صاحب کی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ ویسے اس کو بتا رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ لگ گیا اس عالم کے ذریعے سے، لیکن یہ وہاں پڑھاتے ہوئے نہیں بتاتے کہ وہ کون تھا اور بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ، بسمل صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا اور ان ساری عزتوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جو ان کو اس زمانے میں شیعہ مسلک سے حاصل تھیں۔ یہ ان کی کتب کا حوالہ ہے، یعنی کسی معمولی آدمی کا حوالہ نہیں ہے، اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں حضرت مسلم موعود، یہ سارا تمہید باندھ کے کہ البزار نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں،
پھر میں سب سے زیادہ بہادر کیسے ہوا؟ اب تم یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ دوبارہ پوچھا حضرت علی نے. یہ بسم صاحب نے کتاب کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ جناب ہم کو نہیں معلوم، آپ ہی فرمائیں. آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد کیا کہ سب سے زیادہ بہادر و شجاع حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کیا، یعنی حضرت علی نے ارشاد کیا کہ سب سے زیادہ بہادر و شجاع حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. سنو، جنگ بدر میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صاحبان بنایا تھا. ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس صاحبان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے. بخدا ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شمشیر برہنہ کے ساتھ برہنہ ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر کسی مشرک کو آپ کے پاس آنے کی جرت نہ ہو سکی. اگر کسی نے ایسی جرت کی بھی تو آپ فوراً اس پر ٹوٹ پڑے. اس لیے آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، یعنی حضرت ابوبکر. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں لے لیا، اور وہ آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور کہہ رہے کہ تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے. خدا کی قسم کسی کو مشرکین سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی، لیکن حضرت علی فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم کسی کو مشرکین سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مشرکین کو مار مار کر اور دھکے دے دے کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے، تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے شخص کو ایذا پہنچا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے. یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی، چادر منہ پر رکھ کر اتنا روئے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی بھیگ گئی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے. اے لوگوں بتاؤ کہ مومن آل فرعون اچھے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اچھے ہیں؟ آل فرعون سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے پیغمبر پر اس قدر جانثاری نہیں کی جتنی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے. لوگ یہ سن کر خاموش رہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا کی قسم ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک ساتھ آل فرعون کے مومن کی 1000 ساعتوں سے بہتر ہے اور بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنا ایمان چھپاتے پھرتے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار علل اعلان کیا. حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت کی. فرمایا اے علی، اگر تیری تبلیغ سے ایک آدمی بھی ایمان لے آئے تو یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان تیری بھیڑوں اور بکریوں کا ایک بڑا بھاری غلہ جا رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر خوش ہو. ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. حضرت ذر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، یقیناً نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجھ سے عہد تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی سی ہے، جن سے یہودیوں نے اتنا بغض کیا کہ ان کی والدہ پر بہتان باندھ دیا، اور عیسائی لوگ آپ کی محبت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر بڑھ گئے
کہ انہوں نے آپ کو وہ مقام دے دیا جو کہ ان کا مقام نہ تھا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا خبردار، میرے بارے میں 2 طرح کے آدمی ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو محبت میں غلو کر کے مجھے وہ مقام دیں گے جو کہ میرا مقام نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو مجھ سے بغض رکھیں گے اور میری دشمنی میں مجھ پر بہتان باندھیں گے۔ حضرت علی فے کے مال، یعنی وہ مال غنیمت جو دشمن سے جنگ کیے بغیر ہاتھ لگے، اس کی تقسیم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے طریق کو اختیار کرتے تھے۔ آپ کے پاس جب بھی مال آتا تو آپ وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیتے اور اس میں سے کچھ بھی بچا کر نہ رکھتے سوائے اس کے جو اس روز تقسیم ہونے سے رہ جاتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے دنیا، جا میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ آپ فے کے مال میں سے نہ تو خود لیتے اور نہ ہی کسی گہرے دوست یا عزیز کو اس میں سے کچھ دیتے۔ آپ گورنری اور عہدہ وغیرہ صرف دیانتدار اور امین لوگوں کو دیتے۔ جب آپ کو ان میں سے کسی کی خیانت کی خبر پہنچتی تو آپ ان کو یہ آیات لکھ کر بھیجتے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی بات آ چکی ہے، اور اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کی چیزیں ان کو کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں مفسد بنتے ہوئے بدامنی نہ پھیلاؤ۔ اللہ کی طرف سے جو تجارت میں بچتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ نیز اسے لکھتے، جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو تمہارے پاس ہمارے جو اموال ہیں وہ سنبھال کر رکھنا، یہاں تک کہ ہم تمہارے طرف کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو تم سے وہ اموال وصول کرے۔ پھر آپ اپنی نظریں آسمان کی طرف کر کے فرماتے، اے اللہ، یقیناً تو جانتا ہے کہ میں نے انہیں تیری مخلوق پر ظلم کرنے اور تیرے حق کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ابجر بن جرموز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت علی بن ابو طالب کو دیکھا کہ آپ کوفہ سے نکل رہے تھے اور آپ کے اوپر 2 کتری چادریں تھیں۔ کتر بحرین کے ایک بستی کا نام ہے جہاں سرخ دار چادریں بنتی تھیں، جن میں سے ایک کو آپ نے تہبند کے طور پر باندھا ہوا تھا اور دوسری کو اوپر لیا ہوا تھا۔ آپ کی تہبند اس پنڈلی تک تھی۔ آپ ایک گھوڑا تھامے ہوئے بازار میں چل رہے تھے اور لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سچی بات کہنے، عمدگی سے خرید اور فروخت کرنے اور ماپ تول اور وزن کو پورا کرنے کی تلقین فرما رہے تھے۔ مجمع تیمی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے بیت المال میں جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ کے حکم سے اس میں چونا کروایا گیا۔ پھر آپ نے اس میں سے اس امید پر نماز پڑھی کہ قیامت کے دن وہ آپ کے لیے گواہی دے۔ حضرت مسلم موعود حضرت علی کے ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 7 دسمبر 1892 کو اپنا ایک رویا بیان فرمایا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بن گیا ہوں، یعنی خواب میں ایسا معلوم کرتا ہوں کہ وہی ہوں۔ اور خواب کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اپنے تئیں دوسرا شخص خیال کر لیتا ہے، سو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں علی مرتضیٰ ہوں، اور ایسی صورت واقعہ ہے کہ ایک گروہ خوارج کا میری خلافت کا مزاحم ہو رہا ہے، یعنی وہ گروہ میری خلافت کے امر کو روکنا چاہتا ہے اور اس میں فتنہ انداز ہے۔ تب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں
اور شفقت اور تودد سے مجھے فرماتے ہیں کہ یا علی دعاہم و انصارہم و زراعتہم، یعنی اے علی ان سے اور ان کے مددگاروں اور ان کی کھیتی سے کنارہ کر اور ان کو چھوڑ دے اور ان سے منہ پھیر لے۔ اور میں نے پایا کہ اس فتنے کے وقت صبر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو فرماتے ہیں اور اعراض کے لیے تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہی حق پر ہے، مگر ان لوگوں سے ترک خطاب بہتر ہے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے لشکر کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ ہتھیار اور جنگی سواریاں تو لوگوں میں تقسیم کروائے، لیکن سامانوں، غلام اور لونڈیوں کو کوفہ واپس آنے پر ان کے مالکوں کو لوٹا دیا۔ پھر ایک اور حوالے سے مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے کی نسبت حضرت عمر کا زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور تھا۔ یہی حال حضرت عثمان اور حضرت علی کا تھا۔ بے شک ان کا درجہ اپنے سے پہلے خلیفوں سے کم تھا، لیکن ان کے وقت جو واقعات پیش آئے ان میں ان کے درجہ کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے کا اثر تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے وقت زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی، لیکن بعد میں دوسروں کا زیادہ دخل ہو گیا۔ چنانچہ جب حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے عہد میں تو ایسے فتنے اور فساد نہ ہوتے تھے جیسے آپ کے وقت میں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ابوبکر اور عمر کے ماتحت میرے جیسے لوگ تھے اور میرے ماتحت تیرے جیسے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور جگہ حضرت مسلم واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس زمانے میں جب کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جاری تھی، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ حضرت علی کے زمانے کی جنگوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے، حالانکہ قرآن کریم میں صاف موجود ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ انہوں نے جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہہ دیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پورا کر دیا ہے، جبکہ اسلام بہت قلیل تھا اور آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے فتنہ میں ڈالا جاتا تھا، یعنی یا تو اسے قتل کیا جاتا تھا یا عذاب دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا پھر کسی کو فتنہ میں نہیں ڈالا جاتا، یعنی اگر جنگیں تھیں تو دین بدلنے کے لیے تھیں اور ان کے خلاف تھیں جو دین بدلنا چاہتے تھے۔ اب یہاں تو دین قائم ہو گیا، اسلام قائم ہو گیا، عقیدے کا تو کوئی اختلاف نہیں، بعض نظریاتی اختلاف ہیں، اس لیے میں جنگوں میں شامل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ جب رومی بادشاہ نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ کی خبر معلوم کر کے اسلامی مملکت پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت معاویہ نے اسے لکھا کہ ہوشیار رہنا، ہمارے آپس کے اختلاف سے دھوکہ نہ کھانا، اگر تم نے حملہ کیا تو حضرت علی کی طرف سے جو پہلا جرنیل تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ میں ہوں گا۔ اس کی تفصیل ذرا ذکر اس کا ذرا تفصیل سے اس طرح بھی بیان فرمایا آپ نے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب روم کے بادشاہ نے حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجے۔ اس وقت رومی سلطنت کی ایک ایسی ہی طاقت تھی جیسی اس وقت امریکہ کی ہے۔ اس کی لشکر کشی کا ارادہ دیکھ کر ایک پادری نے جو بڑا ہوشیار تھا کہا بادشاہ سلامت، آپ میری بات سن لیں اور لشکر کشی کرنے سے اجتناب کریں۔ یہ لوگ اگرچہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن آپ کے مقابلے میں متحد ہو جائیں گے اور باہمی اختلاف کو بھول جائیں گے۔ پھر اس نے ایک مثال دی، وہ کہ شاید اس نے بہرحال کس نیت سے دی، تحقیر کی نیت سے یا ویسی سمجھا ہوگا کہ یہ بہتر مثال ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کتے منگوائیں اور انہیں ایک عرصے تک بھوکا رکھیں،
پھر ان کے آگے گوشت ڈالیں، وہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ اگر آپ انہی کتوں پر شیر چھوڑ دیں تو وہ دونوں اپنے اختلاف کو بھول کر شیر پر جھپٹ پڑیں گے۔ اس مثال سے اس نے یہ بتایا کہ تو چاہتا ہے کہ اس وقت حضرت علی اور معاویہ کے اختلاف سے فائدہ اٹھا لے، لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی بیرونی دشمن سے لڑنے کا سوال پیدا ہوگا، یہ دونوں اپنے باہمی اختلافات کو بھول جائیں گے اور دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی۔ جب حضرت معاویہ کو روم کے بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ کرے، لیکن میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری حضرت علی کے ساتھ بے شک لڑائی ہے، لیکن اگر تمہارا لشکر حملہ آور ہوا تو حضرت علی کی طرف سے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا جرنیل نکلے گا وہ میں ہوں گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ ہم میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں اور ہم میں سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علی بھی تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ تو مجھے موت نہ دینا جب تک کہ تو مجھے علی کو دکھا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی کو ایک سریہ پر بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول اور جبرائیل تجھ سے راضی ہیں۔ ایک جگہ ایک واقعہ آتا ہے کہ امیر معاویہ نے زرار سودائی سے کہا کہ مجھے حضرت علی کے اوصاف پہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے اس سے معاف فرمائیں۔ امیر معاویہ نے کہا تمہیں بتانا پڑے گا۔ زرار نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر سنیں۔ خدا کی قسم حضرت علی بلند حوصلہ اور مضبوط گواہ کے مالک تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل سے فیصلہ کرتے تھے۔ آپ علم و معرفت کا بہتا چشمہ تھے اور آپ کی بات بات سے حکمت ٹپکتی تھی۔ آپ دنیا اور اس کی رونقوں سے وحشت محسوس کرتے اور رات اور اس کی تنہائی سے انس رکھتے تھے۔ آپ بہت رونے والے اور بہت غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ آپ مختصر لباس اور نہایت سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ آپ ہمارے درمیان ہمارے جیسے ایک عام شخص کی طرح رہتے تھے۔ ہم سوال کرتے تو آپ جواب دیتے اور کسی واقعہ کی بابت دریافت کرتے تو اس کے بارے میں بتاتے۔ خدا کی قسم باوجود ہے کہ ہمارا ان سے اور ان کا ہم سے محبت اور قرب کا بڑا تعلق تھا، مگر ہم ان کے رعب کی وجہ سے ان سے کم بات کرتے تھے۔ وہ دیندار لوگوں کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے قرب میں جگہ دیتے تھے۔ کوئی طاقتور شخص یہ طمع نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی جھوٹی بات آپ سے منوا لے گا، اور کوئی کمزور شخص آپ کے عدل و انصاف سے مایوس نہ ہوتا تھا۔ خدا کی قسم بعض موقعوں پر میں نے دیکھا کہ جب رات ڈھل جاتی اور ستارے مان پڑ جاتے تو آپ اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا شخص تڑپتا ہے، اور سخت غمگین شخص کی طرح روتے اور کہتے، اے دنیا جا تو میرے سوا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، کیا تو میرے منہ لگتی ہے اور مجھے بن سنور کر دکھاتی ہے؟ تو جو چاہتی ہے وہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ میں تو تمہیں 3 طلاقیں دے چکا جن کے بعد کوئی رجوع نہیں ہوتا، کیونکہ تیری عمر تھوڑی ہے اور تو بے وقت ہے۔ تمثیلی زبان میں دنیا سے مخاطب ہیں، کیونکہ تیری عمر تھوڑی ہے اور تو بے وقت ہے۔ آہ زاد راہ کم ہے اور سفر لمبا اور راستہ وحشتناک ہے۔ یہ سن کر یہ سارا باتیں بتائی ہیں آپ کی صفات کے بارے میں، تو یہ سن کر امیر معاویہ رو پڑے اور کہا، اللہ ابو الحسن پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ اے زرار علی کی وفات پر تمہیں کیسا غم ہوا؟ زرار نے کہا، اس عورت کے غم جیسا جس کے بچے کو اس کی گود میں ہی ذبح کر دیا جائے۔ حضرت علی کے قضائی فیصلے بہت مشہور ہیں، ان میں سے بعض بیان کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود نے بیان فرمائے ہیں، جو حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ جو طبری نے لکھا ہے بتاتا ہے کہ ابتدائی اسلام سے اس احتیاط پر عمل ہوتا چلا آیا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ عدل بن عثمان بیان کرتے ہیں، حضرت مسلم موعود نے اس کو ساری عربی کی جو عبارت ہے وہ بھی لکھی ہے، میں اس وقت وہ چھوڑ دیتا ہوں عربی کی عبارت انشاءاللہ چھپے گا خطبہ تو اس وقت یہ لکھی جائے گی۔ اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی حمدان سے باہر مقیم تھے کہ اسی اثناء میں آپ نے دو گروہوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان میں صلح کرا دی، لیکن ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ آپ کو کسی شخص کی آواز آئی کہ کوئی خدا کے لیے مدد کو آئے۔ بس آپ تیزی سے اس آواز کی طرف دوڑے، حتیٰ کہ آپ کے جوتوں کی آواز بھی آ رہی تھی، اور آپ کہتے چلے جاتے تھے کہ مدد آ گئی، مدد آ گئی۔ جب آپ اس جگہ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے سے لپٹا ہوا ہے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں نے اس شخص کے پاس ایک کپڑا 9 درہم کو بیچا تھا، اور شرط یہ تھی کہ کوئی روپیہ یعنی جو درہم ہے وہ مشکوک یا کٹا ہوا نہ ہوگا، اور اس نے اس کو منظور کر لیا تھا بیچنے والے نے، خریدنے والے نے۔ لیکن آج جو میں نے اس کو بعض ناقص روپے دینے کے لیے آیا، لیکن جب اس نے مجھے روپے دیے تو ان میں سے درہم دیے تو ان میں سے بعض ناقص تھے۔ جب میں ان کو واپس ناقص روپے دینے کے لیے آیا تو اس نے بدلانے سے انکار کر دیا۔ جب میں پیچھے پڑا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ آپ نے مشتری سے کہا کہ اس کو روپے بدل دے، یہ جو خریدار تھا اس کو کہا اس کو روپے بدل کے دو، رقم جو ہے وہ بدل کے دو۔ پھر دوسرے شخص سے کہا کہ تھپڑ مارنے کا ثبوت پیش کر۔ جب اس نے ثبوت دے دیا تو آپ نے مارنے والے کو بٹھا دیا اور اس سے کہا کہ اس سے بدلہ لے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے تو اس کو معاف کر دیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تیرے حق میں احتیاط سے کام لوں۔ معلوم ہوتا ہے وہ شخص سادہ تھا اور اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتا تھا، مسلم موعود لکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس شخص کو جس نے مارا تھا تھپڑ، اس شخص کو 7 کوڑے مارے اور فرمایا اس شخص نے تجھے معاف کر دیا تھا، مگر یہ سزا حکومت کی طرف سے ہے۔ پھر ایک اور واقعہ مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک عمدہ مثال حضرت علی کے عمل سے ملتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص نے دوسرے کو پیٹا ہے۔ حضرت علی نے اس کو روکا اور مضروب کو کہا کہ اب تم اس کو مارو، مگر مضروب نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت علی نے سمجھ لیا کہ ڈر کے مارے اس نے اسے مارنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ وہ مارنے والا بڑا جبار شخص تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم نے اپنے ذاتی حق معاف کر دیا ہے، مگر میں اب قومی حق کو استعمال کرتا ہوں، اور اسے اسی قدر پٹوا دیا جس قدر کہ اس نے دوسرے کو کمزور شخص کو پیٹا تھا۔ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک مقدمہ ایک اسلامی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا تو مجسٹریٹ نے حضرت علی کا کچھ لحاظ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ پہلی بے انصافی ہے تم نے کی ہے، میرا لحاظ کر رہے ہو، میں اور یہ اس وقت برابر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا آپ قوم کے سب سے فصیح و بلیغ واعظ اور ان لوگوں میں سے نہ تھے جو لفظوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ اپنی بلوغت اور حسن بیان کے زور سے اور سامعین کے لیے اپنی پرکشش تاثیر سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لینا آپ کے لیے محض 1 گھنٹے بلکہ اس سے بھی کم تر وقت کا کام تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سا رنگ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاسق قرار دیتے ہیں اور بہت سے امور خلاف تقویٰ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، بلکہ حلیہ ایمان سے بھی ان کو عاری سمجھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ انہیں تو ایمان ہی نہیں تھا، ایمان کے زیور سے عاری تھے تو سمجھتے ہیں۔ تو اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جب کہ صدیق کے لیے تقوی اور امانت اور دیانت شرط ہے، تو یہ تمام بزرگ اور اعلیٰ طبقے کے انسان جو رسول اور نبی اور ولی ہیں، کیوں خدا تعالیٰ نے ان کے حالات کو عوام کی نظر میں مشتبہ کر دیا؟ کیوں یہ لوگ جو تھے ان کو سمجھ نہیں آئی صحیح طرح، کیوں ان کا سارا جو حالت تھی ان کے اسوہ تھا مشتبہ تھا، اور وہ ان کے افعال اور اقوال کو سمجھنے سے اس قدر قاصر رہے کہ ان کو دائرہ تقوی اور ایمانت اور دیانت سے خارج سمجھا، اور خیال کر لیا کہ گویا وہ لوگ ظلم کرنے والے اور مال حرام کھانے والے اور خون ناحق کرنے والے اور دروغ گوئی اور عہد شکن اور نفس پرست اور جرائم پیشہ تھے۔ حالانکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ نہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ نبی ہونے کا، اور نہ اپنے تئیں ولی اور امام اور خلیفۃ المسلمین کہلاتے ہیں، لیکن بائیں ہمہ کوئی اعتراض ان کے چال چلن اور زندگی پر نہیں ہوتا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیا تا اپنے خاص مقبولوں اور محبوبوں کو بدبخت شتاب کاروں سے، جن کی عادت بدگمانی ہے، مخفی رکھے، جیسا کہ خود وجود اس کا اس قسم کی بدزنی کرنے والوں سے مخفی ہے۔ یعنی یہ کہنے والے خود بدبخت ہیں اور بدزنی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح خود اپنے آپ کو مخفی رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بدزنی لوگ کرتے ہیں، اسی طرح اس کے جو مقرب ہیں ان پر بھی یہ خود بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں اور اعتراض میں جلدی کرنے والے ہیں، یہی لوگ اصل میں ایسے ہیں جن کو تقویٰ نہیں ہے جن میں، اور یہ متقیوں پر الزام لگاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ حضرت علی متلاشیان حق کی امیدگاہ اور سخیوں کا بے مثال نمونہ اور بندگان خدا کے لیے حجت اللہ تھے، نیز اپنے زمانے کے لوگوں میں بہترین انسان اور ملکوں کو روشن کرنے کے لیے اللہ کے نور تھے۔ لیکن آپ کی خلافت کا دور امن و امان کا زمانہ نہ تھا، بلکہ فتنوں اور ظلم و تعدی کی تند ہواؤں کا زمانہ تھا۔ عوام الناس آپ کی اور ابن ابی سفیان کی خلافت کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور ان دونوں کی طرف حیرت زدہ شخص کی طرح ٹکٹکی لگائے بیٹھے تھے، اور بعض لوگ ان دونوں کو آسمان کے فرقد نامی دو ستاروں کی مانند تصور کرتے تھے، اور دونوں کو درجہ میں ہم پلہ سمجھتے تھے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ حق علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا، اور جس نے آپ کے دور میں آپ سے جنگ کی تو اس نے بغاوت اور سرکشی کی، لیکن آپ کی خلافت اس امن کی مصداق نہ تھی جس کی بشارت خدائے رحمان کی طرف سے دی گئی تھی، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے مخالفوں کی طرف سے اذیت دی گئی، اور آپ کی خلافت مختلف قسم اور طرح طرح کے فتنوں کے نیچے پامال کی گئی۔ آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا، لیکن زندگی بھر آپ غمزدہ اور دل فگار رہے، اور پہلے خلفاء کی طرح دین کی اشاعت اور شیطانوں کو رجم کرنے پر قادر نہ ہو سکے، بلکہ آپ کو قوم کی تان زنی سے ہی فرصت نہ ملی، اور آپ کو ہر ارادے اور خواہش سے محروم کیا گیا، اور وہ آپ کی مدد کے لیے جمع نہ ہوئے، بلکہ آپ پر پہم ظلم ڈھانے پر یکجا ہو گئے اور اذیت دینے سے باز نہ آئے، بلکہ آپ کی مزاحمت کی اور ہر راستے میں بیٹھے، اور آپ بہت صابر اور صالحین میں سے تھے، مگر یہ ممکن نہیں کہ ہم ان کی خلافت کو اس آیت استخلاف والی بشارت کا مصداق قرار دیں، کیونکہ آپ کی خلافت فساد، بغاوت اور خسارے کے زمانے میں تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب واقعی طور پر دین میں امین تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت علی کے مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی شعار، پاک باطن اور لوگوں میں سے تھے جو خدائے رحمان کے ہاں سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور آپ قوم کے برگزیدہ اور زمانے کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ خدائے غالب کے شیر تھے، خدائے مہربان کے جواں مرد،
سخی پاک دل تھے۔ آپ ایسے منفرد بہادر تھے جو میدان جنگ میں اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، خواہ ان کے مقابلے میں دشمنوں کی ایک فوج ہو۔ آپ نے ساری عمر تنگ دستی میں بسر کی اور نوع انسانی کے مقام زہد کی انتہا تک پہنچے۔ آپ مال و دولت عطا کرنے، لوگوں کے ہم و غم دور کرنے اور یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں کی خبرگیری کرنے میں اول درجے کے مرد تھے۔ آپ نے جنگوں میں طرح طرح کی بہادری کے جوہر دکھائے۔ تیر اور تلوار کی جنگ میں آپ سے حیرت انگیز واقعات ظاہر ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت شیریں بیان اور فصیح اللسان بھی تھے۔ آپ کا بیان دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا اور اس سے ذہنوں کے زنگ صاف ہو جاتے اور برہان کے نور سے اس کا چہرہ دمک جاتا۔ آپ قسم قسم کے انداز بیان پر قادر تھے، اور جو آپ سے ان میں مقابلہ کرتا تو اسے ایک مغلوب شخص کی طرح آپ سے معذرت کرنا پڑتی۔ آپ ہر خوبی میں اور بلاغت و فصاحت کے طریقوں میں کامل تھے، اور جس نے آپ کے کمال کا انکار کیا تو اس نے بے حیائی کا طریق اختیار کیا، اور آپ لاچاروں کی غمخاریوں کی جانب ترغیب دلاتے اور قناعت کرنے والوں اور خستہ حالوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتے۔ آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرقان حمید کے جامع معرفت نوش کرنے میں سابقین میں سے تھے، اور آپ کو قرآنی دقائق کے ادراک میں ایک عجیب فہم عطا کیا گیا تھا۔ میں نے عالم بیداری میں انہیں دیکھا ہے، نہ کہ نیند میں۔ پھر اسی حالت میں آپ نے خدائے علام الغیوب کی کتاب کی تفسیر مجھے عطا کی اور فرمایا یہ میری تفسیر ہے اور یہ آپ کو دی جاتی ہے، بس آپ کو اس عطا پر مبارک ہو۔ یعنی حضرت علی نے یہ تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام کو دی اور فرمایا آپ کو اس عطا پر مبارک ہو جس پر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جس پر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تفسیر لے لی، اور میں نے صاحب قدرت عطا کرنے والے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے آپ کو خلق میں متناسب اور خلق میں پختہ اور متواضع، منکسر المزاج، تاباں اور منور پایا، اور میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت و الفت سے ملے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ مجھے اور میرے عقیدے کو جانتے ہیں، اور میں اپنے مسلک اور مشرب میں شیعوں سے جو اختلاف رکھتا ہوں وہ اسے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نے کسی بھی قسم کی ناپسندیدگی یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی مجھ سے پہلو تہی کی، بلکہ وہ مجھے ملے اور مخلص محبین کی طرح مجھ سے محبت کی، اور انہوں نے سچے صاف دل رکھنے والے لوگوں کی طرح محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ کے ساتھ یعنی حضرت علی کے ساتھ حسین، بلکہ حسن اور حسین دونوں، اور سید الرسل خاتم النبیین بھی تھے، اور ان کے ساتھ ایک نہایت خوبرو، صالحہ، جلیلۃ القدر، بابرکت، پاک باز، لائق تعظیم، باوقار، ظاہر و باہر نور مجسم جوان خاتون بھی تھیں، جنہیں میں نے غم سے بھرا ہوا پایا لیکن اسے چھپائے ہوئے تھیں، اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میں لیٹا ہوا تھا، بس آپ بیٹھ گئیں اور آپ نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور شفقت کا اظہار فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے کسی غم کی وجہ سے غمزدہ اور رنجیدہ ہیں، اور بچوں کی تکالیف کے وقت ماؤں کی طرح شفقت و محبت اور بے چینی کا اظہار فرما رہی ہیں۔ اس بات پہ بھی بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں غیر جماعت کہ دیکھو جی کیسی غلط بات کی ہے کہ ران پر سر رکھ لیا، حالانکہ یہ ماؤں کی مثال دی گئی ہے آپ نے، اور اس سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ ساری جو صفات بیان کی ہیں اس کو اگر غور سے پڑھیں اور پھر یہ فکرہ دیکھیں کہ ماؤں کی طرح شفقت و محبت کی تو سارے اعتراض دور ہو جاتے ہیں، لیکن گندی ذہنیت ہے اس لیے اعتراض پیدا ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں میں۔ بہرحال پھر آپ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے بتایا گیا کہ دین کے تعلق میں ان کے نزدیک میری حیثیت بمنزلہ بیٹے کے ہے، اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا غمگین ہونا یعنی حضرت فاطمہ کا غمگین ہونا اس امر پر کنایا ہے جو میں قوم، اہل وطن اور دشمنوں سے ظلم دیکھوں گا۔ پھر حسن اور حسین دونوں میرے پاس آئے اور بھائیوں کی طرح مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے،
اور ہمدردوں کی طرح مجھ سے ملے، اور یہ کشف بیداری کے کشفوں میں سے تھا، اور اس پر کئی سال گزر چکے ہیں، اور مجھے حضرت علی اور حضرت حسین کے ساتھ ایک لطیف مناسبت ہے، اور اس مناسبت کی حقیقت کو مشرق و مغرب کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور میں حضرت علی اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے عداوت رکھے اس سے میں عداوت رکھتا ہوں، اور بائیں ہمہ میں جور و جفا کرنے والوں میں سے نہیں، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس سے اعراض کروں جو اللہ نے مجھ پر منکشف فرمایا، اور نہ ہی مجھے حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے، نہ ہی میں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگر تم قبول نہ کرو تو میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان ضرور فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہاں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ آگے شروع ہوگا۔ اس وقت میں یہ بھی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نمازوں کے بعد میں ایک نیا ٹی وی چینل لانچ کروں گا جو 24 گھنٹے براڈ کاسٹ ہوگا MTA گھانا سے کے نام سے۔ گھانا میں وہاب آدم اسٹوڈیو قائم ہوا تھا 2017 میں، اور یہ وہاب آدم صاحب، عبدالوہاب آدم صاحب جو تھے مرحوم امیر مشرین انچارج گھانا، ان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ بہرحال MTA افریقہ چینلز کے موجودہ پروگراموں کا 60% حصہ اس اسٹوڈیو میں تیار ہوتا ہے۔ اسٹوڈیو میں 17 فل ٹائم کارکنان ہیں اور 60 سے زیادہ اداکار بھی ہیں، مختلف محکموں میں تربیت یافتہ ہیں۔ وہاب آدم اسٹوڈیو گھانا کے جدید ترین اسٹوڈیوز میں سے ایک ہے، اور اس میں کئی بہترین سہولیات مہیا ہیں۔ مختلف میڈیا تنظیمیں اور براڈ کاسٹر تربیتی مقاصد اور کام کے تجربے کے لیے اپنے عملے کو اسٹوڈیو میں بھیجتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں بہت سے براہ راست پروگرام نشر کیے ہیں، جن میں افریقہ کا پہلا قرآن کریم کی تلاوت کا مقابلہ اور رمضان المبارک کی نشریات شامل ہیں۔ MTA گھانا کے نام سے اب ایک نیا چینل لانچ کیا جا رہا ہے۔ یہ گھانا میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر 24 گھنٹے نشر ہونے والا نیا ملکی ٹی وی چینل ہوگا۔ MTA گھانا سیٹلائٹ ڈش کی ضرورت کے بغیر ایک عام ایریل کے ذریعے دیکھا جا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھانا کے لوگ بآسانی اس چینل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، عام اینٹینا پر بھی۔ یہ چینل اسی جگہ، اسی لوکیشن پر دستیاب ہوگا جہاں گھانا کے دوسرے بڑے بڑے چینل موجود ہیں، اور اس طرح ملک کے طول و عرض میں لاکھوں گھروں تک اس کی رسائی ہوگی، اور تمام علاقے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک یہ کور کرے گا انشاءاللہ۔ گھانا کی مختلف زبانوں میں بھی وہاب آدم اسٹوڈیو سے پروگرام تیار کیے جائیں گے، جن میں انگریزی، چوئی، گا، ہاؤسا اور دوسری زبانیں شامل ہیں۔ چینل کی ٹرانسمیشن اور شیڈیولنگ کا کام وہاں لجنہ کی رضاکار اور دیگر ٹیمیں کریں گی۔ اخلاقی اور تعلیمی اور تربیتی پروگرام بنائے جائیں گے، اور اسلام اس حوالے سے اسلام کی صحیح اور خوبصورت تعلیم سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے سے۔ MTA گھانا ملک میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اسلامی تعلیمات کے لیے مکمل طور پر وقف واحد چینل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک جگہ ہمارے مخالفین راستہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اور کئی راستے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل جماعت پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بند راستے ہیں وہ بھی کھلیں گے اپنے وقت پہ انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ خوشی کے بھی سامان پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ چینل انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو کور کرے گا، بلکہ ہمسایوں کو بھی شاید کور کرے گا، کچھ علاقوں کو انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے کہا جمعے کے بعد، نمازوں کے بعد میں افتتاح کروں گا اس کا۔ دوسری بات، جیسا کہ میں توجہ دلا رہا ہوں آج کل، پاکستان اور الجزائر کے اسیران کے لیے دعا کریں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ پاکستان کے عمومی حالات کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ احمدیوں کو وہاں سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مخالفین احمدیت کو عقل اور سمجھ دے، اگر نہیں ہے تو پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے
سلوک کرنا ہے وہ کرے اور جلد ہم ان سے نجات پانے والے بنیں۔ اور احمدی ان کو خاص طور پر خود بھی پاکستان کے احمدیوں کو آج کل نوافل اور دعاؤں اور صدقات پر زور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔